آیات 12 ورسز 12 آیات قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتا ہے صرف ایک یہودی، ایک غیر مسلم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، کہ وہ 12 آیات آج بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 سے لے کر 116 تک 12 آیات جو ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اپنا، تاکہ ہم ان تعلیمات کو نافذ کر سکیں اس دنیا میں۔ یہ ایمان کی دولت کہ ایک سلیو کو اسلام نے وہ حق دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، اپنے آپ کو بتا سکے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ دنیا جو سمجھتی ہے وہ اس کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی نظر میں جو اس کی ویلیو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو یہی تو قبول نہیں تھا، وہ مانتے تھے، کئی لوگ یہ مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، صادق الامین کہتے تھے، لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ جو ہمارے سلیو ہیں وہ ہمارے سردار بن جائیں یا ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکے۔ سوشل ایکویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس بات کے لیے قطعی راضی نہیں تھے۔ تو اسلام نے یہ انقلاب جو برپا کیا عرب کے اندر کہ ہر انسان کو برابر کر دیا، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برتر، سب سے اوپر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، نہ کہ آپ سلیو ہیں، کوئی بھی، آپ بلیک ہیں، گورے ہیں، چائنیز ہیں، امریکن ہیں، کوئی بھی ہیں، اللہ کا یہ معیار نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کا۔ اب یہ سیلف امیج، اپنے آپ کے بارے میں ایسا سوچنا جیسا کہ اسامہ بن زید سوچتے تھے، جیسا کہ اور مسلمان صحابہ کرام اپنے بارے میں سوچتے تھے، یہ ہم مسلمان کیسے لائیں؟ یہ دو جگہ سے آ سکتے ہیں۔ پہلی، تعلق باللہ، اللہ سے جو تعلق ہے آپ کا اس سے، اور جو انسانیت کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا ہے اس سے۔ تو پہلی چیز اللہ سے تعلق، اور اس میں سب سے پہلے آئے گا جو آیت میں نے شروع میں تلاوت فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تو یہ عزت ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے ہمیں، کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو یہ سب سے پہلے یہاں سے ملے گی ہمیں۔ دوسری چیز، صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3809 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ابی ابن کعب کے پاس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، یا ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ ابی ابن کعب پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی ابن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کر سنائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں، اور ابی ابن کعب خوشی کے مارے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی ابن کعب کو جا کر سورہ بینہ سناؤ، کہ اللہ نے میرا نام لیا اور کہا کہ مجھے سورہ بینہ پڑھ کر سناؤ، آپ سے کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی رو پڑے بری طرح، آنکھوں میں سے ان کے آنسو نکل آئے، اور وہ اپنے آپ جذبات کو اس پہ قابو نہ کر پائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور 1000 اس کے امپلائیز ہیں، اور آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو ایک پرسنل ای میل کر دے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 1000 لوگوں میں سے ایک پرسنل ای میل آپ کو آ جاتا ہے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 6 بلین سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کا نام لے، اللہ تعالیٰ اگر جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کو بنانے والا ہے، وہ آپ کا ذکر کرے یا آپ کا نام لے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یقین مانیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7405 میں، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ جب میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟
یہاں پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرے گا جو اس کا ذکر کرے گا۔ تو یہ کتنا آسان ہے کہ ہم یہاں سے ہمیں وہ عزت ملے گی، یہاں سے وہ ہمیں مرتبہ، ہم اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فیلنگز ہیں، وہ اس طرح سے یہاں سے آئیں گی وہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3209 کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ یا جبریل، اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ اور سارے جو فرشتے ہیں جنت میں وہ سب محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر دنیا کے لوگ بھی جو اچھے لوگ ہیں، یہ شخص ان کے لیے مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ جب محبت کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کر رہا ہے، پھر وہ جبرائیل امین سے کہہ رہا ہے کہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل امین اعلان کر رہے ہیں سارے فرشتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہے، ہمیں انسانوں کو وہ حقوق دینا ہے جو ان کے لیے، جو ان کو دینا چاہیے، جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے۔ تو انسانی حقوق جو سبجیکٹ ہے بہت لمبا ہے، اس پہ ہم کتنی بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کو یہیں ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں انسانوں کو وہ سارے حقوق دینا پڑیں گے جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیے ہیں۔ اور یہ مسلمان کا فرض ہے ایک خلیفہ ہونے کے ناطے کہ وہ ان سارے حقوق کو نافذ کرے اس دنیا میں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پر بھی عدل اور انصاف نہ ہو رہا ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جہاں ہماری حکومت ہے وہاں حکومت کے ذریعے، جہاں حکومت نہیں ہے تو وہاں حکومت کے خلاف آواز اٹھا کر۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک کوٹیشن سے، R.L. میلما، جو کہ ایک اینتھروپولوجسٹ، ایک بہت بڑے مورخ اور ایک بہت بڑے لیکھک، رائٹر بھی تھے۔ انہوں نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو انہوں نے انگریزی میں ایک کوٹیشن دیا اور اس کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ the doctrine of brotherhood of Islam extends to all human beings no matter what color, caste you belong. Islam is the only religion which has realized this doctrine into practice. R.L. میلما نے کہا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے بھائی چارے کا، وہ یقیناً سارے انسانوں کی طرف ہے۔ یہ بھائی چارے کا جو عقیدہ ہے اسلام کا، وہ سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بھائی چارہ، بلکہ سارے انسانوں کے لیے، چاہے تم کسی بھی نسل سے ہو، کوئی بھی رنگ ہو تمہارا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے، واحد ایسا مذہب ہے جس نے اس عقیدے کو عملی جامہ پہنایا، جس نے اس عقیدے کو پریکٹس کیا۔ تو یہ ایک غیر مسلم کی شہادت ہے کہ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے اس عقیدے کو عملی جامہ پہنایا، جس نے اس عقیدے کو پریکٹس کیا۔ میں اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے سنا حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے، آساں اسے مت سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے ذرے سے انسان ابھرتا ہے۔ انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور انسانی حقوق کی پاسداری اور اس کی ادائیگی یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ حضرات، آپ نے سنا جناب محمد اطہر خان صاحب کو۔ اب آئیے آپ کے سوالات اور جناب اطہر صاحب کے جوابات ہوں گے۔ سید محفوظ علی صاحب کا ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ 10 یا 20 غیر مسلم حضرات ایک پروگرام میں پوجا کرتے ہیں اور پھر پرساد بانٹتے ہیں، تو کیا ہمیں وہ پرساد کھانا چاہیے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب کبھی بھی پوجا ہوتی ہے، اور اکثر یہاں پر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا تعلق غیر مسلموں سے بہت ہوتا ہے،
اور کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے، اور اکثر ہمیں انویٹیشن دعوت نامہ دیا جاتا ہے پوجا میں شریک ہونے کا، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہ پرساد آفر کرتے ہیں، تو کیا ہم وہ پرساد لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ ایسا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 جگہ پر قرآن میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو کھانے تم پر حرام کر دیے گئے ہیں وہ ہے مردار گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، اور ایسا کوئی بھی کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو غیر اللہ کا نام اگر کسی کھانے پر لیا گیا ہے تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اگر غیر مسلم ہمیں پرساد آفر کرتے ہیں، ہمیں پرساد دیتے ہیں کھانے کے لیے پوجا میں بلا کر، تو ایک مسلمان کے لیے وہ کھانا حرام ہے اور مسلمان کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کا کھانا جو ان کے لیے آفر کیا گیا ہے وہ ہم مسلمان نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پوجا میں جائیں تبھی جب آپ دعوتی میدان میں تھوڑے سے آپ کا علم ہو تو آپ پوجا میں جائیں، اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے دعوتی کام کرنے کی، کہ ہم پوجا میں جائیں اور ہم پھر پوچھ سکتے ہیں ایک طالب علم کی طرح کہ بھائی آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ واقعی میں خدا ہے، واقعی میں یہ ہمارا خالق ہے، ہم کو بنایا ہے اس نے؟ آپ ایسے معصوم سوال پوچھیں اس غیر مسلم سے، اور پھر آپ دیکھیے وہ کس طرح سے اپنے جوابات دیتا ہے، اور وہ خود اس بات کو ریئلائز کر لے گا، اس کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے اس کی پوجا کر کر۔ تو یہ ایک اچھی دعوتی موقع ہے، پوجا میں جائیں لیکن پرساد نہ کھائیں لیکن دعوت کریں، لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ پرساد کھا لیں گے تو پھر میں نہیں کہوں گا کہ آپ پوجا میں جائیں، اس لیے یہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن پوجا میں جا کر دعوتی کام جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، اچھا موقع ہے، اور آپ ان سے معصوم ایک طالب علم کی طرح سوال کریں، جواب نہ دیں، جواب وہ خود دے گا، اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس کو خود یہ اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جس کی وہ پوجا کر رہا ہے یا جس کا وہ پرساد کھا رہا ہے وہ کتنا غلط ہے، اور وہ یقیناً اللہ نہیں ہے، یقیناً وہ ہمارا پروردگار نہیں ہے، اور اس نے ہمیں نہیں بنایا ہے، اور اسے بھی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ سوال کا جواب ہوا۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام بزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
شکریہ، جزاکم اللہ۔ اسی سے ملتی جلتی بات جناب ساجد اختر انصاری صاحب نے لکھی ہے، اس میں سوال نہیں ہے لیکن بات بہت اہم ہے، اس لیے میں اسے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ محترم اطہر خان صاحب نے انسانی حقوق کو تو واضح کیا ہے، مگر ایک مسلمان کا دوسرے انسان کے تئیں پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کے سامنے نمونہ بن کر سامنے آئیں۔ سوال اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تو ایک اضافی بات تھی۔ اسلام میں غیر مسلمین کے لیے اتنے حقوق ہیں، تو پھر ہم انہیں زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں جب غیر مسلمین کے اتنے حقوق ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے، اور انہوں نے ایک کمنٹ بھی کیا کہ دعوت دینا بھی حق ہے ان کا۔ یقیناً دعوت دینا حق ہے، اور ہمیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، بلکہ ہمارے لیے نجات کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم یہ کام حق کی طرف بلانا جو ہے سورہ العصر کے اندر ذکر اس کا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری نجات ہونا بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ہماری نجات قبول کرے گا کہ نہیں۔ سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ غیر مسلموں کو جب اتنے حقوق دیے ہیں اسلام نے تو پھر ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر امیر انسان جو مسلمان ہے اپنی سیونگ جو اس کی بچت ہے اس کا 2.5%، اس بچت کا 2.5% وہ ہر سال، ہر لونر ایئر، ہر قمری سال وہ زکوٰۃ میں دیتا ہے، اور یہ ایک طرح سے بہت بڑا سولوشن ہے، بہت بڑا حل ہے غریبی مٹانے کا۔ تو غیر مسلموں کو کیوں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ یہ حق جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، لیکن سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے اندر جو 8 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں زکوٰۃ جو لوگ ریسیو کر سکتے ہیں، جو لے سکتے ہیں، ان میں ایک کیٹیگری ہے مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہیں۔ تو وہ ان میں نو مسلم بھی آئیں گے جو ریورٹ ہوتے ہیں، ان میں وہ جو لوگ جو کافی راغب ہیں اسلام کی طرف، اسلام کے قریب ہیں بالکل، تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ لیکن عمومی طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی۔ ان کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں کرنا، لیکن زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، اور ان غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے جن کے ہارٹ، جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہیں اور جو اسلام کے قریب ہیں، اور جو ریورٹس ہیں، نئے نئے ریورٹس جو ہوتے ہیں، ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جاتی، اور آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام کو آپ صدقہ اور خیرات نہ کریں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو آپ کنٹریبیوشن نہ دیں، ان کو کنٹریبیوٹ نہ کریں، لیکن جو لوگ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف ان کی اچھی تھنکنگ ہے، ان کے لیے جو اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو آپ صدقہ یا خیرات کر سکتے ہیں، اور غیر مسلمین کو زکوٰۃ عمومی طور پر نہیں دی جا سکتی، صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ محمد جاوید محمد خواجہ شیخ نے ایک سوال کیا ہے، ہندوستان میں غیر مسلم زیادہ ہیں اور وہ خوشحال ہیں، مسلم قلت میں ہیں اور اسلامیات پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، یہ اکثر غیر مسلموں کی غلط فہمی ہے، برائے کرم دور کریں، ایسا کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس ہندوستان میں غیر مسلم زیادہ ہیں اور وہ خوشحال ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ علت میں ہیں اور وہ خوشحال نہیں ہیں، تو یہ غلط فہمی کو کس طرح دور کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے، تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ زندگی آنے والی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔ مسلمان کا جو مقصد ہے وہ یہ زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں خوشحالی، اس دنیا میں امیری، اس دنیا کی جو عیش و آرام کی جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی، یہ ایک مسلمان کا مقصد نہیں ہوتا۔ مسلمان کا مقصد ہے آخرت، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی آنے والی زندگی کے لیے امتحان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عیش و آرام سے نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے۔ ہم آخرت کا سمجھوتا نہیں کر سکتے اس دنیا کے لیے۔
لیکن جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. آنے والی دنیا میں کیا ہونے والا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے, کیا ہوگا اس کو احساس ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہی الٹیمیٹ ہے, یہی سب کچھ ہے, اور وہ اس دنیا کے لیے, اس میں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے بہت کڑی محنت کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں کچھ خوش ہو جائے اور حاصل بھی کر لے, لیکن آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا. جو صحیح خوشحالی ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے قرآن کے اندر, سورہ العصر, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ در حقیقت انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جنہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور صبر کی تلقین کری. یہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کی نجات ممکن ہے. ایمان, صالح عمل, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلانا, اور صبر کی تلقین کرنا. اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو آپ کی نجات اس سورہ کے حساب سے ممکن ہے یا نہیں وہ اللہ کے اوپر ہے. آپ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے رہیں گے. تو مسلمان کے لیے پہلے ایمان, نیک عمل, یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور صبر کی تلقین کرنا, یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں بنسبت اس کے کہ ہم اس دنیا کے لیے محنت کریں, اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں. یہ ایک مسلمان کے لیے نہیں, بلکہ اس کا مقصد صرف آخرت ہے. اس ہندوستان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو غیر مسلم خوشحال ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے لٹریسی ریٹ, ابھی ریسنٹلی ٹائمز آف انڈیا میں آیا تھا کہ ہندوستان میں حالانکہ مسلمان صرف 15% ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی کم ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 ہے, ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. لیکن جو لٹریسی ریٹ ہے, ٹائمز آف انڈیا میں یہ رپورٹ آئی تھی, لٹریسی ریٹ میں مسلمان ایک دم آگے آ گئے ہیں ماشاءاللہ. ہندوؤں کا جو فیصد ہے وہ 72% ہے, اور مسلمانوں کا 67% تک پہنچ گیا ہے لٹریسی ریٹ ہندوستان کے اندر. تو خوشحالی جو ان کے سٹینڈرڈ ہیں خوشحالی کے, ان سٹینڈرڈز پہ تو ہم اتر نہیں سکتے, لیکن اللہ کے جو خوشحالی کے سٹینڈرڈز ہیں, یقیناً مسلمان عالمی طور پر اگر ہم دیکھیں گے, صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر بھی کافی آگے ہیں. کافی وسائل اللہ نے ان کو دیے ہیں, ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, سائنسی چیزوں میں بھی آگے ہیں. لیکن کیونکہ اکثر مسلمان جو ہے وہ اس قرآن سے آج کل دور ہو گئے ہیں, اس قرآن سے انہوں نے دوری اختیار کر لی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کر لی ہے. اسی لیے آج جہاں بھی مسلمان پست حالت میں ہیں یا بری حالت میں ہیں یا اچھے حالات میں نہیں ہیں, تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس قرآن سے اپنا جو تعلق ہے وہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے. یہ وجہ ہے اس کی. اور جب ہم اس تعلق کو بڑھائیں گے, جیسا کہ ہم 8 سے لے کے 12ویں صدی, جو یوروپین جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز, وہ ڈارک ایجز ان کے لیے تھیں, وہ ان کے لیے ڈارک ایجز تھی, مسلمانوں کے لیے نہیں تھی. مسلمان اس زمانے میں بہت آگے تھا, چاہے وہ سائنسی میدان ہو, فلسفی میدان ہو, میتھس کا میدان ہو. اس زمانے میں مسلمان چوٹی پر تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے اور سنت کے قریب تھا. آج مسلمان اگر پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے اور سنت سے کم ہو گیا ہے اور کمزور ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی عمومی طور پر ہم دیکھیں گے تو مسلمان, کیونکہ وہ مسلمان دور ہو گیا ہے, مسلمان قرآن اور حدیث سے دور ہو گیا ہے, دنیا کے لیے محنت کرنے لگا ہے, تو عمومی طور پر آپ کو دیکھیں گے مسلمان بھی کافی آگے ہے پیسے میں, جو سٹینڈرڈ غیر مسلم کے ہیں, پیسے میں, عہدے میں, رتبے میں, معاشرے کے اندر. تو کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے دور ہو گیا, اس نے اپنی دنیا کو مقصد بنا لیا ہے, تو یہ اس کی وجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب ہمیں خیر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. تو اس دنیا میں بھی ہمیں خیر چاہیے, آخرت میں بھی خیر چاہیے. مسلمان کا مقصد یہ ہونا چاہیے دنیا میں بھی خیر, آخرت میں بھی خیر. لیکن دنیا کے خیر کے لیے ہم آخرت کے خیر کو ہم نکال نہیں سکتے, یا آخرت کے خیر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو مسلمان عمومی طور پر تو کافی آگے ہیں, لیکن کیونکہ قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے ہیں, اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے پستی ہونے کی. لیکن مسلمان الحمدللہ عمومی طور پر کافی آگے ہیں, اور یہ ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان ہے. امید کرتا ہوں اس سوال کا جواب ہوا. شکریہ, جزاکم اللہ.
ہم ہمارے مقرر کا آپ سب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی صلاحیت میں برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے تعلق سے بہت اچھی معلومات آپ کو فراہم کی ہیں۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔